السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں آج ہم پارہ نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ آئیے اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 14 میں 2 صورتیں ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل شامل ہیں۔ بنیادی موضوعات میں اللہ کی قدرت، انبیاء کی آزمائشیں اور نعمتوں کی شکر گزاری شامل ہیں۔ پارہ نمبر 14 میں جو سورہ ہجر کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 2 سے، لیکن اس کا آیت نمبر 1 جو ہے پارہ نمبر 13 میں ہے، تو ہم سورت کے آغاز سے ہی اس کو شروع کریں گے۔ نام کا مطلب الحجر ایک قوم کا نام ہے جو سمود کی بستی میں رہتی تھی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 99 آیات ہیں۔ سورہ ہجر کے اہم موضوعات ہیں قرآن کی حفاظت، اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، انبیاء کی آزمائشیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کے انجام کا ذکر ہے، شیطان اور آدم علیہ السلام، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور قیامت تک گمراہ کرنے کی مہلت مانگی، جنت اور جہنم نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور کافروں کے لیے دردناک انجام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ مبین یعنی کہ واضح ہیں، ان میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ کسی وقت کافی چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی یہ آرزو کریں گے موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں لے جایا جائے گا، تب وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ اے نبی انہیں چھوڑ دیجیے، وہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے، یعنی جو عذاب کا ٹائم ہے یا جو ان کی ہلاکت کا وقت تھا وہ ایک مقرر وقت تھا، اس سے وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے اور تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی یہ جو معجزہ ہے وہ بار بار یہ چاہتے تھے، لیکن اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان یہاں زمین پہ انسان پیدا کیے تھے، تو ان کے ہدایت کے لیے ایک بشر ہی رسول آ سکتا تھا، فرشتے نہیں آ سکتے تھے۔ اور یہ کافر ان کو کہتے تھے کہ اگر اپنی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو تیرے ساتھ کوئی فرشتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے آنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تب یہ فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے تو ہم صرف عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ ان کو تحریف ان میں کر دی گئی، ان میں رد و بدل کافی کر دی گئی، لیکن قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی موجود ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہو اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یقیناً آپ سے پہلے کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے، یعنی پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کا بھی یہی سیم رویہ تھا، تو آپ اس چیز پہ پریشان نہ ہوں، ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں۔ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں تبھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے، اور یقیناً ہم نے آسمان سے ستارے بنائے اور اسے ناظرین کے لیے زینت دی، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ شیطان مردود سے محفوظ رکھنے کے معنی کہ یہ جو شیطان ہے یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے ایک شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ گرتے ہیں، پھر رجیم ہونے کے ساتھ وہ ملعون مردود ہونا بھی لازم ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ شیطان کیا سننے جاتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تھے تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر جو ہیں وہ پھٹپھڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تو شیطان جو ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف چڑھتے تھے تاکہ وہ کان لگا کر اس بات کو سنیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا نظام اتنا محفوظ رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی شیطان اوپر چڑھتا ہے اور کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک جلتا ہوا انگارہ جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایک آدھ ہلکی پھلکی بات شیطان سن لیتا ہے اور وہ آ کر کاہن کی کان میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جو کاہن ہے اس میں سو جھوٹ لگا کر جو ہے آگے بیان کر دیتا ہے، تو اس طرح سے یہ جو کاہن ہے وہ ایک ذرا ہلکی سی جو مطلب پوری بات ان کو نہیں پتہ ہوتی لیکن کوئی ہلکا سا ان کو ہنٹ ملتا ہے تو وہ اس بات سے ہی آگے سو جھوٹ ملا دیتے ہیں، لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کہانت ہے یہ اس طرح سے ایک شیطانی عمل کے طور پر ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ تو اس طرح سے اللہ نے آسمان کا جو نظام ہے اس کو مربوط کیا، اس کو محفوظ کیا کہ جیسے ہی کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے شہاب ثاقب اس شیطان کے پیچھے لگتا ہے اور اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب دہکتا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنائے، یعنی پیشہ جو ہے زمین میں
کمائی کے ذریعے بنائے اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں اور ہم نے ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتاری ہے، اور ہم نے بوجھل برابر ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو، اور بلا شبہ ہم ہی جن کے اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور اے نبی بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ علیم و حکیم ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا۔ یہاں انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مٹی کی مختلف حالتیں ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں، جیسے خشک مٹی تراب، اور بھیگی مٹی جو ہے تین، گندی ہوئی بدبودار مٹی کو حمائم مسنون، جب یہ حمائم مسنون جو ہے خشک ہو کر گھن گھن کرنے لگے تو سلسالین، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو فخار کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح سے تذکرہ فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا حمائم مسنون یعنی گندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا، جب وہ سوکھ کر گھن گھن کرنے لگا تو سلسال ہو گیا، تو اس میں روح پھونک دی گئی۔ اس سلسال کو قرآن میں دوسری جگہ کالفخار کہا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ سورہ رحمان میں اس بات کا ذکر ہے۔ تو انسان کو جو ہے کھنکھناتی مٹی بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ عاجز نہیں ہوتا اور وہ اتنا غرور و تکبر کرتا ہے اپنی تخلیق پر اور اپنے انسان ہونے پر۔ تو ایسی کون سی بات ہے جس پر انسان جو ہے وہ غرور و تکبر کرتا ہے؟ یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اسے اپنی جو تخلیق ہے اس پر غور کرتے ہوئے آجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے۔ یعنی وہ جو ابلیس تھا وہ اللہ کا سب سے مقرب تھا اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن صرف ایک غرور نے اور ایک جو تکبر اس نے کیا اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور پھر اللہ نے کہا کہ بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھے یوم جزا تک لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ جو اس نے کہا نا کہ مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب، یعنی اس نے اپنی گمراہی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے، جبکہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کسی بھی انسان پہ کسی بھی جان پہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان کی گمراہی اور ہدایت جو ہے وہ اسی کی اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر اس کے دل میں چاہ ہے ہدایت کی تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، اگر چاہ نہیں ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اسی طرح اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں اس کو قسمت کی طرف اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ شیطانی رویہ ہے کہ اپنی غلطی کو اپنی ذاتی کو یا ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے گناہ ہو جائے تو ہم اس کو جلدی سے اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے کوئی نیکی کرتے ہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کو ہم اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ شیطانی رویہ ہے، ہمیں اس رویے سے بچنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کوئی کامیابی ملے کوئی نیکی ملے کوئی اچھا کام ہم کریں تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے کوئی ذاتی ہو جائے یا کوئی برا کام ہو یا ہمیں کہیں ناکامی ہو تو اسے اپنی ذات کے ساتھ یا پھر شیطان کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کرنا چاہیے۔ یہی مومن کا اصل رویہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں، یعنی جو تیرے نیک برگزیدہ بندے ہیں ہدایت یافتہ ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے گمراہوں پر تیرا زور چلے گا۔ جس نے تیری اتباع کی یعنی جو تیرے وسوسات کے پیچھے لگ گیا تو وہ پھر گمراہ ہو جائے گا، اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے، انہیں نہ وہاں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ یہ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے، تو اس پر یہ ان کا آگے ان کی جو بات چیت ہے اس کو اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کس بنا پر تم بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میں اسے نا امید نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ یعنی فرشتے یہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں وہ ہلاکت کے لیے مطلب آئے تھے، تو یہاں پہ یہ اندازہ اسی بات سے لگایا گیا ہے کہ اولاد کی بشارت دینے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے آنے کا مقصد کوئی اور بھی ہے۔ ایک تو مطلب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اولاد کی بشارت دی، وہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی مقصد تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ان سے یہ بات پوچھی۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔
پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو. وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں اور ہم تیرے پاس حق یقینی چیز لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے نکل اور ان کے پیچھے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اور ہم نے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی, یعنی صبح ہوتے ہی ان پر عذاب جو ہے وہ آ جائے گا. اور شہر صدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو. یعنی جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ لوگ خوش ہوئے کہ یہاں پہ یہ نئے لوگ آئے ہیں. تو وہ جو ایک کبھی حرکت کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ اب وہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی وہ کبھی حرکت کریں گے. تو پھر لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. اے نبی آپ کی امت کی قسم بے شک وہ اپنی بستی میں بھٹک رہے تھے, پھر سورج نکلتے ہی انہیں چٹخار نے آ پکڑا. پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر اور پتھر برسائے. بے شک اس میں گہری نظر سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے, یعنی وہاں گزرگاہ پہ موجود ہے وہ بستی. وہاں سے گزرتے ہوئے عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. اور بے شک ایکا بستی والے بھی البتہ ظالم تھے, چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں خود ہی شاہراہ پر ہیں. اور یقیناً ہجر والوں یعنی سمودیوں نے بھی رسول کی تکذیب کی اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی. پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے اور دو پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے. چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چٹخار نے آ پکڑا, پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو وہ کماتے تھے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں, بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا خوب جاننے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے. بار بار دہرائی جانے والی جو آیات ہیں سب من مسانی سے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. اکثر کے نزدیک اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. مسانی کے معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی. حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہ سبع مسانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے ام القرآن ہی سبع المسانی والقرآن العظیم, سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ میں ہی کیا گیا ہے. اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متا دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں, اور آپ ان پر شفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں. یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان کے مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں. اس پر غم نہ کھائیں, مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں, یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں اور اختیار کریں اور کہہ دیجیے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا. چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے. چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں. بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں. چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے. اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت کا وقت آ جائے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر آپ تبلیغ کے کام کے لیے نکلے ہیں تو اس پر آپ کو لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے رویے کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو آپ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, اس کے علاوہ کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے. اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو یقیناً سب لوگ جان لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. یہاں ہماری سورہ ہجر جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہوئی. سورہ ہجر سے حاصل ہونے والے اہم اسباق اللہ کے وعدے سچے ہیں, قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. نافرمانی کرنے والوں کا انجام سخت ہوتا ہے, شیطان کے وسوسوں سے بچنا ضروری ہے. یہ صورت ایمان کو مضبوط کرتی اور انسان کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. آگے ہم سورہ نحل کا آغاز کرتے ہیں. النحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی, جس کا ذکر سورت میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک کے طور پہ کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام النحل ہے. یہ مکی سورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی کل آیات 128 ہیں. سورہ نحل کا آغاز کرتے ہیں. سورہ نحل کے اہم موضوعات اللہ کی قدرت اور نعمتیں, چوپائے پانی, کھیتیاں, درخت, شہد کی مکھی, زمین و آسمان کی نشانیاں, وحی اور قرآن کو ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل کیا گیا ہے. کافروں کی سرکشی اور انجام, اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام جہنم, صبر, شکر اور توکل کی تعلیم, مشکلات میں صبر, اللہ کی نعمتوں پر شکر اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنے کی ہدایت.
آئیے سورہ نحل کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آپ پہنچا لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو۔ یہاں پہ یہ بات اس سے مراد یعنی قیامت ہے، وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، بس جلدی نہ بتاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جو مشرکین طلب کرتے تھے۔ اسے مستقبل کی بجائے ماضی کے صیغے میں بیان کیا کیونکہ اس کا وقوع ہونا یقینی ہے، یعنی قیامت کا آنا یا عذاب کا آنا یقینی ہے، اس لیے یہاں پہ ماضی کے صیغے میں بات کی گئی ہے۔ وہ پاک اور ان معبود باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے اور وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، وہ یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، یعنی انسان کو پھر اس کی تخلیق کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کتنے حقیر مادے سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے، پھر بھی وہ جھگڑالو بنا پھرتا ہے۔ اور اس نے چھپائی بھی پیدا کی ہے، ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سماع اور دیگر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا بہت رحم والا ہے، اور اسی نے گھوڑے خچر اور گدھے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ ہی پر جا پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور اس سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا دن رات اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں، اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چھیڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے کہ وہ تمہیں لے کر نہ جھک پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہاں پہ تو ایک یہ کہ اللہ کی یہ ساری جو نشانیاں ہیں جو تخلیق ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں نوازی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری اختیار کرے، اور دوسرا یہاں پہ یہ توحید جو ہے وہ واضح کی ہے کہ وہ اللہ جو ان ساری چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے، تو تم اس کے ساتھ اس کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، یا پھر وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا، اس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے؟ تو کیا ایک طاقت والا انسان جس کے پاس ہر چیز کو تخلیق کرنے کی طاقت ہے وہ اور دوسری طرف وہ ہو جس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ کے پاس طاقت ہے تخلیق کرنے کی، اللہ کے پاس طاقت ہے اس کائنات کو بنانے کی، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کی طاقت کا اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی مثال جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک انسان، آپ طاقتور انسان کو دیکھ لیں اور ایک کمزور انسان کو دیکھ لیں، جب آپ ان کو برابر نہیں مانیں گے تو آپ اللہ کی جو بادشاہت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو ملکیت ہے اس کے برابر کسی اور کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جبکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، اور وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی کہ وہ اس قرآن کو کہتے ہیں اس کا مذاق کرتے ہوئے اور استہزاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر سناتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے سن کر یہ بیان کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر ان کے گمراہ کرتے ہیں۔ جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، تحقیق وہ لوگ مر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، مگر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کا دن کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں پود کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے
جو تم عمل کرتے تھے، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان کے کفر کے سبب ان کو یہ سزا ملے گی کہ کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت تو یقیناً بہترین اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر، یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی نیک لوگوں کا بدلہ سلامتی اور جنت ہوگا۔ وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے، اس طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی وہ جو جلد بازی میں وہ دعا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب آ جائے اگر ہم غلط ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو اب ان کے پاس یہ فرشتے آئیں گے یا آپ کے رب کا حکم آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ وہ فرشتے آئیں گے، ان کی روحیں قبض کریں گے، یا پھر رب کا حکم عذاب یا قیامت ان کے پاس آ جائے گی، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ تو یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ہے، اللہ نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا۔ پھر انہوں نے جو کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں پہنچے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو یقیناً سب کو ہدایت پہ اللہ بنا دیتا اور سبھی ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن یہاں پہ ایک آزمائش رکھ دی، اللہ نے دو راستے دے دیے، اور انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے اس وجہ سے یہ دو راستے دیے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ۔ انسان نے شعور حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اس چیز کا پتہ لگانا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ نہیں صحیح۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہوگی، لہٰذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا، عبرتناک ہوا۔ اے نبی خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حرف کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کو بے شک وہی جھوٹے تھے۔ اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو اللہ کے لیے دوبارہ انسان کو اٹھانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ جب کسی فیصلے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے یہ ہجرت کرنے والوں کا جو درجہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا اور ہجرت کر گئے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کاش وہ علم رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں، یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے۔ بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ کہ وہ گناہ پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ دیکھیں کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو اللہ مہلت دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کی طرف لوٹے گا، توبہ اور استغفار کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی اور انکساری کرنے والا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے والا اور توبہ استغفار کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائیں دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو اس پر انسان غور و فکر کرے تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کا خالق و مالک نہیں ہے۔ وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دو الہ مت بناؤ، بس وہ اکیلا الہ ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت دائمی ہے۔ کیا پھر تم غیر اللہ
اللہ سے ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم آہو فغاں کرتے ہو. پھر جب وہ تکلیف تم سے دور ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو یہ اس کا ایک فطری عمل ہے, کیونکہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے. تو انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فطرتی طور پہ اللہ کو پکارتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے, وہ بھی شرک کرنے شروع کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں پیر کی بات مانی تھی, فلاں نے مجھے ایسے کہا تھا, میں نے ایسے کیا تھا, یا میں نے یہ پڑھا تھا, فلاں کے کہنے پہ ایسے ہوا, یا میں فلاں دربار پہ گیا تو ایسے ہوا تو میری مشکل آسان ہو گئی. تو پھر وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے, جبکہ اس کو ایسا کہنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی. چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو, پھر جلد تم جان لو گے. اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اللہ کی قسم تم سے تمہاری غلطیوں پر یا جو تم جھوٹ مانتے ہو ان کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور وہ اولاد سے پاک ہے, اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں. یعنی اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ وہ بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے. جیسے انسان محتاج ہے, انسان کو اولاد کی ضرورت ہے, لیکن اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ غنی ہے, اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ اس امر سے پاک ہے. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھرا ہوتا ہے. وہ اس آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے. سوچتا ہے کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے. آگاہ رہو, بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے, اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے, لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. پھر جب وہ ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں ٹھہراتے ہیں جس سے وہ خود کراہت کرتے ہیں, اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. اور بے شک ان کے لیے بھلائی ہے, بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے, اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے جائیں گے. اللہ کی قسم, البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے. چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے کہ عقائد و احکام شریعہ کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان اور اسی طرح مجوسیوں مشرکوں کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے اس کو اس طرح تفصیل سے بیان فرمائے کہ حق اور باطل واضح ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختیار کریں اور باطل سے اجتناب کریں. اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا, پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا, یعنی بنجر زمین کو زرخیز بنا دیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں, اور بے شک تمہارے لیے جو پایوں میں بھی عبرت غور و فکر کا سامان ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اور جو ان کے پیٹوں میں ہے, گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں میدے میں جاتا ہے اور اسی خوراک سے دودھ, خون, گوبر اور پیشاب بنتا ہے. خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں, اس طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتے ہیں. دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو, سفید شفاف دودھ جو ہے وہ باہر آتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے. اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کا خالق و مالک نہیں ہے. تو وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتا ہے وہ بے معنی شرکا ہے, وہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل ہیں جن سے تم نشہ آور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو. بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر چھتے بنا, درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپڑ بناتے ہیں, پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے کھا, رس چوس, پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل. ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. وہی سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے. یعنی کوئی سرخ, کوئی سفید, کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا. جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہیں اسی حساب سے اس رنگ کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے. شہد کی مکھی پہلے درختوں میں, پہاڑوں میں, انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس خانہ چھتا اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا, اور باغوں, جنگلوں, وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہیں. ہر قسم کے اچھے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہیں, پھر انہی راہوں سے جہاں سے وہ گزرتی ہیں واپس لوٹتی ہیں, اپنے چھتے پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں جہاں سے اس کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے تعبیر کیا, یعنی مشروب روح افزا.